عالم شاہ کمرے میں آیا تھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نئے کپڑے چینج کر دو اور سکون سے سو جاؤ، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولا۔ شاہ جی میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا، بہت تھک گئی ہوں، میں وہ نیند بھرے لہجے میں بولی تھی۔ تو پھر میں چینج کر دوں خود، عالم شاہ شرارت سے بولا۔ شاہ جی پلیز، ورائی نے جلدی سے آنکھوں کو کھول کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیچھے ہونا چاہا۔ کمفرٹیبل فیل کرو گی، اسی لیے کہا تھا، اور ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، عالم شاہ مسکرایا۔ کر لیتی ہوں، آپ کا شکریہ، ہرائن بولتے ہوئے جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی، اور جب تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو نیچے گلے کو چھپانے کے لیے ہائی نیک تھی اور اوپر ڈیلی سی شرٹ اور ٹراؤزر۔ یہ ہائی نیک کیوں پہن رکھی ہے؟ تم نے عالم کس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر ہرائن گھبرا دے۔ بس ویسے ہی سردی لگتی ہے مجھے، ہرائن بولتے ہی جلدی سے کمبل میں گھس گئی، جیسے عالم شاہ کے سوالوں سے بچنا چاہتی ہو۔ کیا بات ہے؟ نیند پریشان ہو؟ عالم نے اسے ایسے دیکھا تو بولا تھا۔ شاہ جی کر ریسپشن نہ رکھے، وہ سر باہر نکال کر بولی۔ کیوں نہ رکھوں، کوئی خاص وجہ؟ سوالیہ نشان۔ عالم شاہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، جس کی نظروں کی الجھن وہ پڑھ رہا تھا۔ پہلے ہوتا تو شاید وہ اس کی بات نہ سمجھ پاتا، پر اب وہ سب سمجھ رہا تھا۔ اس کی پر بات کو، اسی لیے اس سے سوال کیا؟ ہرائن کچھ نہیں بولی اور دوبارہ چہرہ کمبل میں کر دے۔ شاہ جی لائٹ بند کر دے، مجھے سونا ہے، ہرائن وسے سے بولی تھی۔ عالم شاہ نے لائٹ بند کر دی اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ نین عالم نے اسے پکارا۔ جی شاہ جی، ہرائن نے ویسے ہی اندھیرے میں ہی اسے جواب دیا تھا۔ سو جاؤ، کچھ نہیں۔ عالم اسے خود کے قریب گئے، اس کا سر اپنے سینے پر رکھے بولا، جس پر ہرائن کو رجن زدہ سی آنکھوں کو بند کر دے۔ زین جب آفس سے آنے لگا تو زرمین کے پاس آیا تھا۔ تم میرے ساتھ گھر جاؤ گی؟ زین اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ سر میں بزی ہوں، اس وقت ابھی نہیں جانا میں نے گھر، زمین دانت پیستے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ فائلیں تو کمپلیٹ کر لی ہے، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ زین اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جو منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ میری مرضی میں خود جا سکتی ہوں، آپ کو ضرورت نہیں ہے مجھ پر احسان کرنے کی، زمین بول کر اپنا کام کرنے لگی۔ زین نے اسے گھور کر دیکھا تھا اور خود باہر نکل گیا۔ یار یہ تو تیرا دیونا ہو گیا ہے، بولے میں نے ڈالنے تھے، ڈال تم نے لیے، ثانیہ بولی تو زمین نے اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھا۔ اچھا سوئی، اچھا بندہ ہے، کر لینا ایکسپٹ اس کا پرپوزل، یار دیکھ تو کتنا کیوٹ ہے، تیری جگہ میں ہوتی تو 2 منٹ میں کر لیتی، ثانیہ بولی تھی۔ باہر میں جاؤ تم بھی، زمین وسے سے چیفی، اور پھر کام کرنے کے بعد باہر نکل گئی۔ سب لوگ وین میں جا رہے تھے کہ زمین بھی اس میں بیٹھنے لگی۔ زمین میری بات سنو، زین جو گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم جاؤ، زین آفس وین کے ڈرائیور کو بولا، جس پر وہ حکم ملتے ہی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی لڑکیوں نے دیکھا تھا کہ زمین زین کی گاڑی میں بیٹھ رہی ہے۔ زمین کو اس کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا کیونکہ وین جا چکی تھی، اور ویسے بھی وین اس طرف نہیں جاتی تھی، کا طرف ان کا گھر تھا۔ پہلے دوسری سائڈ پر رہنے کی وجہ سے گاڑی اس کے گھر کے پاس رک جاتی تھی۔ زمین سارے راستے ہی منہ بنا کر آئی تھی، پر زین خوش تھا جو بھی تھا، وہ اس کے ساتھ آئی تو۔ اگلی صبح بھی زمین زین کے ساتھ آئی تھی۔ آفس کی لڑکیوں اور لڑکوں نے اسے دیکھا تھا۔ زمین چپ چاپ اپنا کام کر رہی تھی، ثانیہ بھی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، دونوں باتیں کرتے ہوئے کام کر رہی تھی۔ ثانیہ خوش تھی زمین کے لیے، پر باقی بہت سی لڑکیاں جیلس ہو رہی تھی۔ ویسے بہت نیک پارسا بنی پھرتی ہے، چکر اس کا نئے باز کے ساتھ چل رہا ہے، ایک لڑکی اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بولی۔ زمین اس کی بات سن کر لب بھیج گئی تھی۔ زیادہ بکواس مت کرو، تم لوگ جلی ہوئی عورتیں ہیں، سب ثانیہ منہ بنا کر بولی تھی، جس پر وہ چپ ہو گئی۔ زمین اندر آفس کسی کام سے گئی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو وہ لڑکیاں پھر شروع ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کیا کرتی ہے، اتنی دیر تک اندر، ایسے تو کوئی نہیں ساتھ لگتا، کوئی نہ کوئی چکر تو کیا ہے جو اتنا ہینڈسم بندہ ساتھ آگے پیچھے کر رہا ہے۔ 2 لڑکیاں مذاق بناتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنس دی۔ زمین پھر بھی لب بھیجے چپ سی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کسی ایک کو بھی ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ ہمارا بھی کوئی چانس ہے، یا پھر صرف پیسے والوں کا؟ اس کے آفس کا ایک آدمی بولا تھا کہ وہی زین آیا جو کب سے باتیں سن رہا تھا۔ اس آدمی کے منہ پر اس نے ایک مکہ مارا۔ بکواس کرتے ہو، تمہارا منہ توڑ دا۔ زین نے اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک مکہ مارا تھا۔ زین پلیز چھوڑے اسے، پلیز زین، زمین آگے بڑھ کر اسے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ زین نے ایک دم سے زمین کو کلائی سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا تھا اور بالکل اپنے پاس کر لیا۔
میری بیوی تم عورتوں کی طرح یہاں مردوں کا دل بہلانے نہیں آتی، اپنا کام کرنے آتی ہے، اسی لیے این بکواس کی تو سب کی جان لے لوں گا، اور یہ لڑکی میری بیوی ہے۔ سنا تم سب نے زرمین زین شاہ ہے، یہ زین شاہ کی بیوی، اس کی محبت، اس کا عشق، اور جو میری بیوی اور محبت کے بارے میں کچھ بھی بکواس کرے میں اس کی جان بھی لے لوں گا۔ زین کی آواز پورے آفس میں گونج رہی تھی، سب ہی سناٹے میں آ چکے تھے، ساری لڑکیاں حیرانی سے سب دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، پر باقی بہت سے چہروں پر شرمندگی اور حیرت۔ زرمین کی آنکھوں میں نمی تھی۔ زین نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے اندر آفس کی طرف لے گیا۔ تم ٹھیک ہو زرمی؟ اسے چیئر پر بیٹھا کر اس کو پانی کا گلاس پکڑایا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، جی میں ٹھیک ہوں۔ زرمین سر کو جھکائے ہوئے ہی بولی۔ جواب کیوں نہیں دیا تم نے؟ سب کو سوالیہ نشان کیوں سن رہی تھی سب کی؟ زین اس پر جھکا غصے سے بولا، کیا جواب دیتی؟ آپ نے کوئی ایسا احساس یا محبت مجھے نہیں دیا کہ میں آپ کا نام لے کر خود کو متعارف کروں تھی؟ زرمین تنزیہ بولی تھی۔ زرمین میں تم سے اپنے کے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں، پلیز معاف کر دو مجھے۔ وہ نیچے اس کے پاس اس کے قدم میں بیٹھ گیا تھا۔ سو سوری زرمین، وہ اس کے ہاتھوں کو تھامے بولا تو زرمین نے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر سچ میں شرمندگی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے زین، زرمین آہستہ آواز میں اس کی بات کو تنبور کرتے ہوئے بولی، میں تم سے ہمیشہ معافی کا طلبگار رہوں گا، جب بھی ہو سکے مجھے معاف کر دینا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے بولا، چلو تمہیں گھر چھوڑ دو۔ وہ گاڑی کی چابی لے کر باہر کی طرف نکلا اور ساتھ زرمین کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور پورے آفس کے سامنے اسے ساتھ لے گیا۔ سارے آفس نے زین کے ساتھ زرمین کو اس طرح دیکھ کر شرمندگی محسوس کی تھی۔ آج تیار رہنا، آج عالم بھائی اور ولائی کا ریسپشن ہے فارم ہاؤس میں، اور تم میرے ساتھ جا رہی ہو۔ آخر کو اس گھر کی بہو وہ شاعران ماں نور کے پاس آ کر بولا، جس پر اس نے اسے گھور کر دیکھا تھا، میں نہیں جا رہی، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، اور سوچنا بھی مت اس سڑے ہوئے تمہارے بھائی کے ریسپشن پر میں جاؤں گی۔ ماں نور نے بہانہ بنایا، جانا تو ہوگا، کپڑے نہیں ہیں تو میں نہر ڈریس ددا دو گا پر جانا ہے۔ چلو چلیں، تمہیں ڈریس ددا دو، تمہارا بہانہ ختم ہو جائے گا۔ وہ ماں نور کو کھنچتے ہوئے باہر لے گیا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے اور مال کی طرف نکل گئے۔ ماں نور کا بھی دل کر رہا تھا، اسی لیے وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں دونوں نے ڈریس لیا اور شایانیہ سے کھانا کھلایا اور آئس کریم کھلائی، اور پھر دونوں واپسی کے لیے گھر آ گئے۔ پر گھر آ کر ان کے ہوش صحیح معنی میں اڑے تھے، کیونکہ کہ زین اور زرمین سامنے ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور زرمین کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ کتنے غصے میں ہے۔ کہاں تھی تو ماں نور؟ زرمین اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے بھرے لہجے میں بولی، پر تحمل کے ساتھ، آپ ہی وہ میں میشایان کے ساتھ گئی تھی۔ ماں نور ڈرتے ڈرتے بولی، تم نے جھوٹ بولا تھا، تمہاری یاداشت کے بارے میں تمہیں سب یاد ہے۔ زرمین اسے گھولتے ہوئے بولی، آپ ہی وہ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ سب نے مجھے بے وقوف بنانے کا سوچ رکھا ہے، اس کو بے وقوف بنا لو، یہ ہے ہی بے وقوف بن بھی جائے گی۔ زرمین غصے سے بولی، اور آپ زین، آپ نے پھر سے مجھے دھوکہ دیا، باتیں تو آپ بہت کرتے ہیں پر ہے آپ بھی ایک نمبر کے جھوٹے۔ زرمین کا لہجہ نم اور شکوہ کرتا ہوتا۔ زرمین میری بات، زین ابھی بولتا۔ زرمین غصے سے اشارہ کرتے ہوئے اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا قصور ہے، اور مجھے کیوں؟ اور تم نے جھوٹ بولا اور تم میرے سامنے بڑے مسکین بن رہے تھے۔ زین نے دونوں کو ڈانٹا تھا۔ سوری بھائی، ہمیں نہیں معلوم تھا آپ کی اتنا سخت ریفشن دے گی، اور ہم تو بس شاپنگ کرنے گئے تھے، سوچا آپ کے آنے سے پہلے رف جانا ہے۔ ماں نور بولی، اللہ نے تمہیں ٹھیک کر دیا، یہی بہت اچھا ہے۔ باقی زرمین کو بنانے کی کوشش کرتا میں اب زین اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جس پر ماں نور اور شایان مسکرا گئے۔ بھائی ہم دونوں آج جا رہے ہیں شاہ بھائی کے ریسپشن پر۔ شایان بولا تو زین نے سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، دھیان سے جانا۔ زین بولتے ہوئے روم میں آ گیا۔ ہورائن کافی زیادہ خوفزدہ تھی، کیونکہ کہ آج اسے بے گلے کو چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں پہن رکھا تھا، بس بیوٹیشن سے کہا تھا کہ اس کی گردن پر اس طرح دوپٹہ سیٹ کرے کہ اس کی گردن نظر نہ آئے۔ ماشاءاللہ سے آپ بہت پیاری لگ رہے ہیں، کسی ڈڑیا کی طرح وہ اسے کو مکمل تیار کرنے کے بعد بولی۔ ہورائن پھیکا سا مسکرا دی۔ اس کے جانے کے بعد ہورائن آئینہ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہلکے سکین کالر کی میکسی، اس پر گولڈن کام اور ہلکی سی جیولری اور مناسب سا میک اپ جو اس کو اور بے پر کشش بنا رہا تھا۔ وہ سچ میں کوئی آسمان سے اتری پری جیسی لگ رہی تھی۔ معصوم سے چہرے پر بڑی بڑی آنکھوں ان میں چھپا ایک خوف اسے اور بھی کو کشش بنا رہا تھا۔ دروازے کے کھولنے کی آواز سن کر جب ہورائن نے دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں سے عالم شاہ اندر داخل ہوا،
جس نے تھری پیس پہن رکھا تھا اور کسی ریاست کے شہزادے سی شان سے چلتے ہوئے اندر داخل ہوا اور غرائن کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا. کچھ بھی بولے بینا بس اس کے چہرے کو تھام کر اس کے چہرے پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. غرائن نے اس کے قریب آنے سے آنکھوں کو زور سے میچ لیا. میری طرف دیکھو نہیں، میں آج ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتا ہوں. عالم اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جس نے عالم کے کہنے پر ڈرتے ڈرتے آنکھوں کو کھولا. ان آنکھوں میں آج پانی کیوں ہے؟ مجھے بس ان میں اپنے لیے محبت چاہے، کوئی خوف کوئی درد کچھ نہیں، بس ان آنکھوں میں عالم شاہ ہونا چاہیے. عالم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، شاید جی پلیز چلے. شش ابھی مجھے سنو. عالم شاہ نے اس کی لیپ سیٹپ لگے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، میں یہ نہیں کھوگا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو. عالم شاہ کے بولنے پر غرائن نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک خوف ابھرا. مجھے میری نین ہر حال میں بہت پیاری لگتی ہے، وہ جس طرح کی بھی ہو. آج میں اعتراف کرتا ہوں، مجھے میری نین کی باتوں سے محبت ہے، مجھے اس کے ذاتی انداز سے محبت ہے. جب وہ کہتی ہے شاید جی مجھے لگتا ہے جیسے اس سے پیار سے مجھے کسی نے نہیں پکارا. عالم شاہ کی دنیا. غرائن عالم شاہ ہے. عالم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا جہاں سے اب کئی آنسو بہا کر اس کی گال پر آ چکے تھے. شاید جی غرائن ممنائی تھی. جی شاہ کی جان، کیا میرے جسم پر لگے بدنامہ داغ آپ کو تکلیف نہیں دے گئے؟ غرائن عجیب سے اندازہ میں بولی، مجھے نین سے محبت ہے اور محبت جسموں کا کھیل نہیں ہوتا. عالم نے بولتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر آنکھوں پر. نین عالم شاہ کا عشق ہے، اس 9 سال میں جتنا میں تڑپا تمہیں بیان نہیں کر سکتا. کاش اپنا دل نکال کر تمہارے سامنے کر سکتا. عالم نے غرائن کی طرف دیکھا تھا اور پھر آرام سے اس کا دوپٹہ جو گردن پر تھا اسے پیچھے کیا. غرائن نے خوف سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. نہیں شاہ جی پلیز. غرائن کو ڈر تھا کہ عالم شاہ اس کے جلے کے نشان نہ دیکھ لے. عالم نے اسے چپ کروایا تھا. غرائن نے آنکھوں کو پھر سے بند کر لیا اور ہونٹوں کو بھیج لیا. میں نے کہا ہے نہیں میرا عشق ہے. عالم نے اس کا خوف ختم کرنے کے لیے اس کی جڑے ہوئے نشانوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے. غرائن نے آنکھوں کو کھولتے ہوئے عالم کی طرف دیکھا. اب جو اس طرح کرنے کے بعد اس کو دیکھ رہا تھا. چلے. عالم واپس دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ بولا. غرائن نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا. جنون سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں باہر. عالم اس کی دال تھپت پا کر بولتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیے باہر کی طرف نکال گیا. غرائن ابھی بھی کئی کھوئی سی تھی. اس کے لیے یقین کر لینا مشکل تھا جس چیز کا وہ خوف لے کر بیٹھی تھی. وہ خوف جس سے عالم شاہ نے 5 منٹ میں دور کر دیا تھا. اب جو بھی تھا غرائن کو خود کا وجود بہت ہلکا کھلکا لگ رہا تھا. ایسی لیے وہ مسکرا دی اور عالم کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط